تو ان کا مشترکہ درس ہے جو آج توبہ کے موضوع پر آپ کو دوں گا۔ میں نے جو اللہ کی توفیق سے اور اس کے عزم سے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی، فَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے 11ویں۔ اس کا مضمون بڑا عجیب ہے۔ اس کا مضمون بولیے بڑا عجیب ہے۔ اللہ پاک نے ایک بات کہی ہے اور لاکھوں باتوں کی ایک ہی بات، اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کر۔ اس نے تو کہہ دی، مدت ہوئی اس نے فرما دیا، مگر ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا۔ اس کا فرمان یہ ہے، من لم یتب، جو گناہگار، کیا؟ جو گناہگار، وہ گناہگار جس نے توبہ نہ کی، وہ گناہگار جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے۔ بندے نے گناہ کیا، اس نے اس کو ظالم نہیں کہا، انتظار میں رکھا کہ شاید توبہ کر لے، اور جب وقت گزر گیا اس نے توبہ نہ کی تو فرمایا ظالم۔ گناہ کرنے پر تجھے ظالم نہیں سمجھا تھا، نہیں قرار دیا تھا، توبہ نہ کر کے تو نے ظلم کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گناہ تو ایک درجے کا ظلم ہے ہی، نافرمانی ہے، ظلم ہے، مگر بڑا ظلم اور اصل ظلم جس کو اللہ نے ظلم شمار کیا، وہ گناہ سے بڑھ کر اصل ظلم یہ ہے کہ توبہ نہ کی۔ جب توبہ نہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گناہ پہ اصرار کیا، گناہ پر اصرار کیا، گناہ کا تکرار کیا۔ تو اس نے گناہ گار کو ظالم نہیں کہا، گناہ کے تکرار کرنے والے کو ظالم کہا، گناہ پر اصرار کرنے والے کو ظالم کہا، گناہ کو جاری رکھنے والے کو ظالم کہا، چونکہ توبہ کر لیتا تو گناہ ترک کر دیتا۔ تو فرمایا اولئک هم الظالمون، ظالم وہ لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے۔ ایک حکایت آئی ہے، اولیاء کرام نے بیان کی کہ ایک شخص پہلے زمانہ میں گناہ کرتا اور توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا، توبہ توڑ بیٹھتا، پھر اس کو ندامت ہوتی، پھر توبہ کر لیتا، پھر توڑ بیٹھتا، ارادے کا کمزور تھا، گناہ کر لیتا، پھر توبہ کر لیتا، حتیٰ کہ اس نے 70 بار توبہ کر کے توڑ ڈالی۔ تو پھر اس کو ایسا شرم آیا کہ اسے یہ خیال آ گیا کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور شاید میرے منہ پہ مار دی جائے کہ تم نے مذاق بنا لیا ہے، 70 مرتبہ تم نے گناہ کیا ہے، توبہ کی، ہم نے قبول کی، پھر گناہ باز نہیں آئے۔ جب اس نے 70 مرتبہ گناہ کیا اور آخری بار توبہ نہ کی تو اس کو ندا دی، اللہ پاک نے ندا آئی کہ بندے تو نے اس بار مجھ سے توبہ کیوں نہیں کی؟ عرض کیا باری تعالیٰ مجھے شرم آ گئی کہ 70 بار توڑی ہے، شاید اب کے قبول نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا، پیغمبر سے فرمایا اس میرے بندے کو جا کے یہ پیغام دے کہ تو ہی مایوس ہو گیا نا، میں نے تو حوصلہ نہیں ہارا، میرا حوصلہ تو نہیں ٹوٹا، تو ہی مایوس ہو گیا نا۔ میں نے کب تجھے کہا تھا کہ اب توبہ قبول نہیں کروں گا، بس تو خود ہی میری رحمت سے مایوس ہو گیا، تو اب کہ بھی توبہ کر لیتا تو میں معاف کر دیتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی توبہ کی وجہ سے گناہ پر شیر ہو جائے، جس نے یہ کر لیا تو اس کی پھر وہ توبہ ہی نہیں ہے، آگے توبہ کی تعریف آئے گی۔ توبہ تو صدق کے دل سے ترک گناہ کو کہتے ہیں، صدق کے دل سے ترک گناہ کو کہتے ہیں۔
لہذا توبہ کی قبولیت کا خیال رکھ کر شیر ہونا وہ تو توبہ ہی نہیں ہے. توبہ میں صدق ہونا چاہیے، توبہ میں صدق ہونا چاہیے، اس کی قبولیت ہو جاتی. توبہ اولیاء کرام فرماتے، امام ابو القاسم قشیری، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، یعنی ان مشائخ میں سے ہیں جن سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے استفادہ کیا ہے. اور کشف المحجوب میں جب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں تو استاذ قشیری لکھتے ہیں، انہیں اپنا استاذ مانتے ہیں. اسی طرح یہ ان سے بھی اسی زمانے میں پھر شیخ الاسلام انصاری ہیں. امام قشیری فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ یہ اصل کل مقام و مفتاح کل حال. توبہ کا درجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ہر مقام کی ابتدا توبہ ہے اور ہر حال کی مفتاح یعنی کنجی توبہ ہے. اب آپ سمجھیں کہ حال کیا ہے، مقام کیا ہے. فرمایا ہر مقام کی ابتدا توبہ سے ہوتی، بگننگ توبہ ہے، اور ہر حال کو حاصل کرنے کے لیے کنجی چابی توبہ ہے. حال اور مقام یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، جب تلاوت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، نعت پاک سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے اور کرتے ہیں، تو ایسی بہت ساری مجالس میں اگر اللہ کے انوار نصیب ہو جائیں، قبولیت نصیب ہو جائے، تو ایک کیفیت آپ کے قلب و باطن پر طاری ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے، ایک کیفیت وارد ہوتی ہے نا. کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو رونا آ جاتا ہے، آنسو چھلک پڑتے ہیں، کبھی کانپ اٹھتے ہیں، کبھی لرز جاتے ہیں، کبھی اس تصور میں گم ہو جاتے ہیں ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے، دنیا و ما فیہا کو بھول جاتے ہیں. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اب یہ تو سمجھ گئے نا، یہ کیفیت ہے. یہ کیا ہے؟ کیفیت آتی ہے کسی کی ایک لمحہ کے لیے، کسی کی چند منٹس کے لیے، کسی پر وہ کیفیت 15-20 منٹ رہتی ہے، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کیفیت میں رہتا ہے، کوئی ایک رات پوری یا پورا دن، کوئی 2-3 دن کیفیت میں رہتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیفیت کیسی آئی اور کتنی دیر رہی اور اس کیفیت کی کیفیت کیا تھی، تو وہ انسان پر طاری اور وارد ہو جاتی. اس کا تجربہ اور مشاہدہ آپ اکثر و بیشتر زندگی میں کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیفیت ہے جو آتی ہے اور پھر بولیے چلی جاتی، آتی ہے اور چلی جاتی. اس کی مثال جگنوں کی چمک کی سی ہے. جیسے رات کا اندھیرا ہو، جگنو نظر نہیں آتا آپ کو، اور اچانک چمکتا ہے ایک جگہ سے، تو چمک سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جگنو ہے. پھر چمک آتی ہے اور چلی جاتی، پھر تھوڑا سا آگے چمکتا ہے، پھر آگے چمکتا ہے. اگر وہ شمع کے گرد یا کسی مقام پہ گھومتا رہے تو اس کی چمک آتی رہے، تو وہ جو چمک آ جاتی ہے چلی جاتی ہے، یہ مثال ہے اس کیفیت کی جو دل پر، باطن پر، روح پر وارد ہوتی ہے اور پھر چلی زائل ہو جاتی. تو اگر تو اب اس لمحے آپ اپنے آپ کو اپنی بقایا پوری زندگی سے مختلف محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے نا، اونچا اونچا بولیں، بھائی میرے ساتھ چلیں نا، میرے ساتھ مل کے چلیں، اور جو بات کہوں اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور کریں، ساتھ ساتھ پھر اس میں ڈوب جائیں. تو اس لمحے جب تک وہ کیفیت رہتی ہے، آپ اپنے آپ کو اپنی بقایا زندگی سے مختلف محسوس کرتے ہیں. You feel different at that time. خاص کیفیت ہوتی. پھر کیفیت چلی جاتی، اس کے بعد پلٹ کر پھر آنے والی جگہ پہ آ جاتے ہیں. آنے والی جگہ کہتے ہیں، ٹکے والی جگہ کون سی؟ کیا کہتے ہیں؟
آنے والی جگہ پہ، پھر پلٹ کے وہیں آ جاتے ہیں۔ جب کیفیت چلی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں وہیں جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ وہ اس لمحے میں وہ جو کیفیت ہے آپ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ ہلکا پن محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ روشنی کبھی محسوس ہوتی ہے، ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، ایک سرور محسوس ہوتا ہے، ایک یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ایک توجہ ہوتی ہے، کیا؟ تیری نظر کا قصور ہے۔ قصور برے معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے، تو نے توجہ کی ہے تو اس وقت میری کیفیت بن گئی ہے۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو جدا سمجھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیفیت چلی جاتی ہے تو اصل حالت تو آپ کی وہی تھی جو تھی، اس پر تو کوئی محنت نہیں تھی، کوئی ریاضت نہیں تھی، نیک عمل کا تسلسل نہیں تھا، مجاہدہ نہیں تھا، کوشش نہیں تھی۔ تو وہ جو ایک ہر شخص کے اندر ایمان ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافر لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک جیسے جسم ہے، نفس ہے، ایک روح ہوتی ہے، کافر کے اندر بھی ایک روح ہے۔ روح کافر کے جسم میں ہو یا مسلمان کے جسم میں ہو، یہ بات بڑی اہم ہے، آئی تو وہیں سے ہے نا، آپ سمجھے؟ روح کافر کے جسم میں ہو یا مومن کے جسم میں ہو، آئی کہاں سے ہے؟ روح تو وہیں سے آئی ہے، وطن تو وہیں تھا، رہتی تو وہیں تھی، صرف یہ کہ اس کو لبیک کہنا نصیب ہو گیا، اسے لبیک کہنا نصیب نہیں ہوا، مگر جم پل تو اسی آب و ہوا کا ہے نا، یعنی پلی ہوئی تو وہیں کی ہے، پلی ہوئی تو اسی آب و ہوا میں پلی مدتوں رہی، مومنوں کی روحوں کے ساتھ رہی، اللہ والوں کی روحوں کے ساتھ رہی، اس کو لبیک نصیب نہیں ہوا، کافر کے جسم میں آ گئی، کافر ہو گئی۔ مگر ایک زمانہ تو گزرا ہے، تو وہ اس کو بھی اگر وہ کہیں صدق اور اخلاص کے ساتھ یوگ کرے، محنت کرے، دھیان کرے، گیان کرے، کسی لگن میں رہے، کسی لگن میں رہے، محن میں رہے، محنت کرے ہیں، تو وہ بھی جب کرتا ہے تو اور صدق ہوتی ہے تو وہ پھر مراقبے کرتا، دھیان کرتا ہے تو اس کو بھی کیفیت ملتی ہے، اس کو بھی، یعنی وہ روح کے اثرات ہوتے ہیں تو روح کے اثرات پھر کیفیت پیدا کرتے ہیں لمحے کی، مگر وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ مومن کو جب ملتی ہے کیفیت تو وہ نور پیدا کرتی، چونکہ اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے۔ تو کیفیت آئی اور چلی گئی، اس کے بعد اب اگلا قدم، اگر وہ کیفیت، اگر وہ محض آئے چلی جائے، آئے چلی جائے، آئے چلی جائے تو کیفیت رہتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیفیت ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ وہ جم جائے، ٹک جائے، آپ کو بالکل ایسا مثال کے طور پہ اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ اب وہ لمحہ جو ہے کیفیت کا، اس کو آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا تو لیا نا، سمجھ لیا، اس کا نقشہ جما لیا، اس کا تصور پا لیا۔ اب اس کے تصور کو پانے کے بعد اگلا قدم یوں بڑھیں کہ اگر وہ کیفیت جو اس لمحے میں تھی اگر وہ ٹک جائے، جم جائے، اور آپ نے آئے پھر واپس نہ جائے، رہے اور رہتی رہے۔ ہاشمی صاحب کدھر ہیں؟ اچھا، اگر وہ کیفیت برقرار رہے، کیا برقرار رہے، موجود رہے، تو پھر اس کو حالت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حالت کہتے ہیں۔ اب عارف لوگ، عرفاء اور جاننے والے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ کیفیت اور حالت کو ایک معنی میں بیان نہیں کرتے، ہم تو بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں نا، سارے ہی لفظ بے معنی بولتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کسی کے بارے